اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین، آج جس طریقے سے انہدام جنت البقیع کے عنوان سے پوری دنیا میں ہر وہ شخص کہ جو رسول اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے نبوت کا اور ان کی اکلوتی بیٹی سے مودت و محبت رکھتا ہے، وہ ضرور اس بات کے اوپر احتجاج کر رہا ہوگا کہ جو آل سعود نے تقریباً 100 سال قبل ان کے روضے کو منہدم کیا، اور نہ فقط شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو منہدم کیا، بلکہ وہاں جو ان کے 4 بیٹے، 4 امام، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان روضوں کو منہدم کیا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ اہل بیت کے اوپر کس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے اور ظلم کی کیا انتہا ہے۔ پیغمبر اسلام، ان کو کلمہ پڑھنے والے ان پر کس طریقے سے گفتگو کرتے رہے، ان کے جو فیصلے تھے ان میں شک کرنا، ان کی باتوں کو باہر نکل کے نکار دینا، اور پھر اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی اکلوتی بیٹی اور اس کے بعد ان کے جو فرزند، جو ان کی اولاد، ان کے روضوں کو منہدم کرنا، یہ کیا ظلم ہے۔ آج دنیا اس دہشت گردی اور آتنکواد سے پیڑت ہے۔ ہم بار بار یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جو 1400 سال سے دہشت گردی سے لڑ رہی ہے اور اس سے پیڑت ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیے تو کیا دروازے کے اوپر شہزادی کے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالنا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا حالت نماز میں مولا کے سر پہ ضربت لگانا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کرنا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا امام حسین کے اوپر کس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے اور کس طریقے سے بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ یہ تھی، اور اس کے بعد یہ چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی کہ جب ان کے روضوں کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ روضے جو ہیں اس وقت وہاں سے کوئی بھی خلافت کی آواز نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کو کیوں ڈھایا گیا؟ اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر بی بی کا روضہ اور معصومین کا روضہ اسی طریقے سے ان کا گنبد روشن و منور ہوتا تو ہر ایک سوال کر رہا ہوتا کہ ان کی شہادت ہوئی تو کب شہادت ہوئی، تو کون شہید کرنے والا تھا، اس وقت اقتدار میں کون تھا۔ آپ غور کیجئے کہ جب شہزادی دو عالم کے دروازے کے اوپر لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ لگائی گئی، دروازہ گرایا گیا ان کے اوپر، پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو سوال اٹھایا جائے گا نا۔ جب سوال اس کے لیے اٹھا کہ بھئی یہ سب کس نے کیا، اگر ہم نام نہیں لیتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس وقت تخت خلافت پر کون بیٹھا تھا۔ اگر وہ اپنے کو رسول کا جانشین بتلا رہا تھا تو کم سے کم اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ شہید کرنے والا، وہ اس قاتل کو تلاش کرے اور اس کو سزا دے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن اس خلیفہ کا شہزادی کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے والے کو گرفتار نہ کرنا، اس کے بعد اس کو سزا نہ دینا، یہ اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ نہ فقط وہ مجرم تھا بلکہ جو اس وقت خلافت کے مسند پر غصب کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ملزم ہیں، کیونکہ یہ سب ایک کانسپیرنسی، ایک باقاعدہ ملی بھگت کے ذریعے سے ہوا، اور یہ صرف اسی لیے کیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ جب زندہ رہی بی بی تو کس طریقے سے ظلم ڈھائے گئے، اور جب اس دنیا سے چلی گئیں تو کس طریقے سے ظلم۔ مسلمانوں کے لیے اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی کئی قبر مولا کائنات نے بنائی،
اس وقت اگر اسلام کا نام لینے والے اور کلمہ پڑھنے والے موجود تھے تو آخر کیا قبر کے اوپر مصیبت آنے والی تھی جس کی وجہ سے مولا کائنات نے کئی قبریں بنائیں اور اس کے بعد ان قبروں کو نشان کو مٹا دیا تاکہ ظالم جو ہے توہین قبر شہزادی دو عالم نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ حقیقت میں پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ آج والے تھے۔ جس طریقے سے آج لبادہ اسلام پہن کے کبھی کوئی ملا عمر بن کے آتا ہے، کبھی کوئی اسامہ بن لادن اور کبھی کوئی ابو بکر بغدادی بن کے آتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو عمل ہوا 100 سال پہلے مدینہ، بقی کون سا قبرستان ہے؟ بقی قدیم ترین قبرستان ہے، اور بقی وہ قبرستان ہے کہ جہاں خود حیات پیغمبر میں پہلی قبر بنی، اور جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کیا کچھ نہیں بیان کیا اس کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ جب ذوات مقدسہ موجود تھی تو اس وقت والے ذوات مقدسہ پہ ظلم ڈھا رہے تھے، آج ان کے جو آثار موجود ہیں، ان کی جو نشانات اور ان کی جو قبر مطہر موجود ہے، ان کے اوپر اس وقت کے پیرو کرنے والے آج ان کی قبور کے اوپر، ان کے آثار کے اوپر ظلم ڈھانے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ کیا سیریا میں اس بات کی کوشش نہیں کی گئی کہ جناب زینب کے روضے پہ حملہ کیا جائے؟ کیا عراق میں مکہ مقدسہ پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا سامرہ میں روضے کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلسلہ وہاں سے چلا تھا وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اپنے کو مسلمان اور مومن کی فہرست میں لانا چاہتے ہیں، ان سب کا دینی فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگ اولاد رسول کی مزارات کے سلسلے میں آواز کو بلند کریں اور احتجاج کریں، کیونکہ ہمارے لیے اگر ہم اس وقت نہیں موجود تھے، لیکن آج ہمارے لیے محترم ان کی وہ قبور ہیں، ان کے وہ روضات ہیں کہ جن کے اوپر جا کر ہم حاضری دیتے ہیں اور اس حاضری دے کر وہاں زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج اسی لیے پوری دنیا میں، آج نہیں بلکہ ہر سال احتجاج کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ جہاں شہزادی دو عالم اور اس کے بعد 4 ان کے بیٹے، 4 اماموں کی قبریں ہیں جن کو تاراج کر دیا گیا۔ میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ مخالف سنت بھی ہے اور مخالف قرآن بھی ہے۔ لہذا میں ہر ایک سے یہی گزارش کروں گا، اس بیان کے ذریعے سے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ احتجاج کرنا ہر ایک اپنے اوپر فرض سمجھ لے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم پیغمبر کی امت میں ہیں، اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی اور ان کے جو وسیم، ان کی قبروں کو جو تاراج کیا گیا، جو روضوں کو منہدم کیا گیا، اس کے لیے ہم احتجاج کرتے آ رہے ہیں، اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ آپ غور کر کے دیکھیے خالق نے کس طریقے سے، جو روایت حدیث قصہ میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور جس روایت میں جب پوچھا جاتا ہے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو کیا کہا گیا؟ ہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہیں، اس میں ان کے بابا ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں۔ پیغمبر کی موجودگی میں شہزادی دو عالم کو مرکز تعارف بنانے کا مقصد الہی کیا ہے؟ بس 1-2 جملے آپ سے کہہ کر بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد اس کا صرف اتنا ہے کہ پیغمبر کے تو رشتہ دار ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے رشتہ داری کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ نبی سے رشتہ جوڑ کے جنت کی شیورٹی نہیں ملتی ہے۔ خود قرآن میں جا کر دیکھیں، سورہ تحریم میں جا کے دیکھیں، 66 نمبر سورہ میں جا کر دیکھیں کہ نبی سے رشتہ جوڑنے والی جناب نوح کی بیوی، نبی سے رشتہ جوڑنے والی جناب لوط کی بیوی کیا جنت میں گئیں؟ نہیں گئیں۔
جہنم میں بھیجا گیا ان کو۔ تو خالق نے اس موقع کے اوپر جب پوچھا گیا کہ کون ہے اس چادر کے نیچے، شہزادی دو عالم کو مرکز بنایا گیا کہ اس میں فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس کا مطلب اشارہ الہی یہ ہے کہ اگر تم کو اپنے کو مومن بنانا ہے، اگر تم کو اپنے کو سچا مسلمان بنانا ہے، تو تم صدیقہ طاہرہ سے رشتہ جوڑ کے دکھاؤ کہ تمہارا کیا رشتہ ہے۔ اگر صدیقہ طاہرہ تم سے راضی ہوں گی تو یقینی طور کے اوپر تم جنت میں جاؤ گے اور رضی اللہ بن جاؤ گے، اور اگر صدیقہ طاہرہ تم سے ناراض ہوں گی تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم نہ جنت میں جا سکتے ہو تو رضی اللہ لکھنے سے نہیں بن سکتے ہو، بلکہ لعنت اللہ بن سکتے ہو۔ مرحلہ ہے۔ لہذا ہم اس ذریعے سے ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ نہ فقط اس سال تو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، بلکہ ہر سال 8 شوال کو ہر ایک احتجاج کرے، اور جو جمعے کے خطبے ہوں اس میں احتجاج کیا جائے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مشن کا آغاز خطبہ عید الفطر سے ہونا چاہیے، کہ جب عید الفطر کے خطبے میں جہاں عید کی تہنیت پیش کی جائے، وہیں چند لمحے 1-2 دقیقہ اس گفتگو کو کر کے آنے والے 8 شوال کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے کہ آپ کو انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں اپنے شہر میں، اپنے قریے میں، اپنے محلے میں احتجاج کرنا ہے اور اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنے کو سرخرو بنانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔